میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں, ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا, ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شور نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا بنا کے. فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھیچو ڈھیچو کر کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز, مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی, کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے, اور اپنے رنگ دکھا کے ڈارون کا منہ چڑھائے, اور ملحد اور ایتھیس کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا, اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر. وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے, اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ, الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے, یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنائے ہیں, کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے. زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے, کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا, وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم دعا مانگتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں, اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے, علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں,
اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں, کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آتا. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے, تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب, اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے, یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے, نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں.